نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن طلحة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر پہلو نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب شورى میں بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کامل الحیا والایمان کے الفاظ آپ ہی کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ چلے آئے، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا ہو گیا۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے باب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے نماز جنازہ اس لیے چھوڑ دی کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ تاریخ تبری میں ہے کہ عرب کا اتنا بڑا تاجر جب خلافت کے منصب پر آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں خلیفہ بنایا گیا اس وقت میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں والا اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج میرے پاس سوائے ان دو اونٹوں کے کچھ بھی نہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر اسلامی دنیا کے حکمرانوں کے لیے بالعموم اور پاکستانی حکمرانوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے سبق سیکھیں اور اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈریں کہ انہوں نے کس طرح عوام کی دولت کمشنر اور تجارت کی مد میں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک میں چھپا رکھی ہے۔ قومی ادارے ان کی عدم توجہ کے سبب دیوالیہ ہو چکے ہیں، مگر ان کے اپنے کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہوئے پاناما تک پہنچ چکے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد خلافت میں ان کے مشیر و معتمد بھی رہے۔ آپ اپنے دور خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے امور خلافت میں مشورہ بھی لیتے تھے، اور اکثر اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فوجیوں کے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرابلس، قبرص اور آرمینیا میں
فوجی مراکز قائم کیے، ملکی نظام و نسق کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، رائے عامہ کا تہل دل سے احترام فرمایا کرتے تھے، اداروں کو خود مختار بنایا، محکموں کی الگ الگ تقسیم فرمائی۔ چونکہ اس وقت فوجی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے فوجی سواریوں کے لیے چراگاہیں بنوائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اونٹوں اور گھوڑوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ضربہ نامی چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ تو یہ شان، یہ فضائل، یہ مناقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ جن کی شان میں آج لوگ گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں اور ہمارے جسموں پر کوئی جوں بھی نہیں رینگتی ہے، ہمیں ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔